اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور عمران خان صاحب سے محبت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کی سرحد پہ، اور جو مودی صاحب نے جنگی ماحول پیدا کر دیا ہے، اس کی وجوہات میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کیونکہ عوام جو ہے نا وہ بڑی بولی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی انڈیا کی عوام ہو یا پاکستان کی عوام ہو، ان کے درمیان ایک رشتہ محبت کا قائم ہے، لیکن حکومتوں کی سیاسی حربوں نے اس محبت میں فرق ڈالا ہے۔ اور مودی صاحب نے جو نیا ڈرامہ کیا ہے، جب سے مودی صاحب آئے ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انڈیا کی اور پاکستان کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں۔ تو میں تو مودی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹانگیں تو قبر میں ہیں، اور آپ آج بھی نفرت کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ کو تو محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا۔ پاکستان اور انڈیا کی عوام کو یکجا کرنا چاہیے تھا۔ صدیوں سے ہمارے پرانے رشتے ہیں۔ جب سے مودی صاحب آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انڈیا کی عوام میں اور پاکستان کی عوام میں خلیج پیدا کی جائے۔ یہ بات نہیں ہے صحیح۔ انشاءاللہ آپ منہ کی کھائیں گے، آپ کی اپنی عوام آپ سے نفرت کرے گی۔ اب حالات بڑے بدل چکے ہیں، کوئی بھی ملک جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ نے اس وقت جنگی ماحول پیدا کر دیا۔ میں اپنی کوتاہیوں کی طرف جاؤں گا، اپنے ملک کی طرف جاؤں گا، کیونکہ جو پیغام میں نے دینا تھا انڈیا کی عوام کو بھی اور مودی صاحب کو بھی، وہ میں نے دے دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کی خدمت میں، پاکستان کی حکومت کی خدمت میں، کہ جو ماحول پیدا ہو چکا ہے ایک جنگی ماحول، اگر اس ماحول میں عوام اور ہمارے ادارے یکجا نہیں ہوتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، تو ہمارا جو دشمن ہے موتی، وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ کسی گھر کو لے لیں آپ، جب کسی گھر میں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے تو تیسرا فریق اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، پورے گھر کو توڑ دیتا ہے۔ پاکستان بھی ہمارا ایک گھر ہے۔ جب پاکستان کی عوام اور اس کی حکومت اور اس کے اداروں میں خلیج پیدا ہوگی تو ہمارا جو دشمن ہے وہ اسی طاق میں رہے گا تو اس کو ہم نقصان پہنچائیں۔ بنگلہ دیش آپ کی ہسٹری میں ہے، تو بنگلہ دیش میں حالات پیدا ہوئے اور اس کا فائدہ انڈین حکومت نے اٹھایا۔ آج وہی حالات پیدا پھر کیے گئے پچھلے 2 سال سے، اور آج پاکستان کا عام جو بندہ ہے، عام عوام ہے، وہ دلچسپی نہیں لے رہے، انہیں اب دلچسپی نہیں رہی پاکستان میں۔ آپ جائیں بازاروں میں، انٹرویو لیں، آپ ہمارے اینکر گلا پاڑ کے سوشل میڈیا پہ پیسے کمانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ منصور علی صاحب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب آپ پی ٹی آئی کے ہر بندے کو آپ لتاڑ رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کا ہر ورکر پاکستانی نہیں ہے؟ میں تو آپ کا ولاگ بڑے شوق سے سنتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے جو پی ٹی آئی کے ورکر کو غدار بنا دیا اس ملک کا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ جیسے صحافی کو۔ کیا آپ حالات بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آپ نے اپنے ولاگ میں کیا کہا ہے؟ آپ پاکستانی قوم کو مشورہ دیں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کو غدار نہ کہ،
یہ اپنے ملک کے لیے آج بھی خون کا ایک ایک قطرہ دینے کو تیار ہے. لیکن آپ حکومت کو یہ مشورہ کو دیں منصور صاحب, انہوں نے جو 2 سال سے عوام پہ ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہوا ہے اس کو ختم کریں, عوام کو دوبارہ اعتماد دیں, عوام کے ساتھ محبت کریں, عمران خان صاحب کو ریلیز کریں. اب حالات پیدا ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب کو ریلیز کریں. پی ٹی آئی کا کوئی ورکر غدار نہیں ہے, وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے, اپنے اداروں سے محبت کرتا ہے. یہ تو ہمارے لیڈر نے بھی کہا ہے. تو آگے سے میں نہ مانوں کی گردان ہوتی ہے, تو آپ کیوں نہیں مشورہ دیتے ان کو؟ تو آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. اگر قائد محترم عمران خان صاحب سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی تسلیم کریں. آپ تو یہ مشورہ دیں. آپ کیوں پی ٹی آئی کے ورکر کو غدار کہہ رہے ہیں؟ میں تو آج بھی اپنی حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں. تو جناب والا, جو پی ٹی آئی کے ورکر جیلوں میں ہیں, ہمارے قائد محترم جیل میں ہیں, ان کو آزاد کر دیں. انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں, حکومتیں دل کو بڑا کرتے ہیں, معاف کر دیتی ہیں. یہاں تو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہوا, تو آپ پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور پھر قائد محترم عمران خان صاحب کو آپ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, انہیں ریلیز کریں, انہیں ٹیبل ٹاک پہ لائیں, انہیں پارلیمنٹ پہ لائیں. آج جو حل ہے وہ یہ ہے, ایک آل پارٹی کانفرنس کریں اور اس میں عمران خان صاحب کو مدعو کریں, ان کو شامل کریں, تاکہ پاکستان کے عوام ان کو چاہنے والے دیکھیں. کیونکہ اگر عوام میں نا اتفاقی ہوگی تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا اس کا, اور یہی وقت ہے عوام میں نا اتفاقی ختم کرنے کی. عمران خان صاحب کو اب ریلیز کریں جذبہ, اس اچھے جذبے کے ساتھ, تاکہ عوام میں یہ تاثر جائے کہ ہمارے اداروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, اس میں کوئی بیزتی والی بات نہیں ہے, کہ عوام کی خواہشات کو تسلیم کیا ہے. عوام جو چاہتے تھے وہ کیا ہے. اب عوام کا فرض ہے وہ اپنے اداروں کی بیک پہ کھڑی ہو جائے, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے, اور عوام جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک ایک قطرہ بہائے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ پاکستان میں جو ایک نفرت کی فضا ہے وہ ختم ہو جائے, پاکستان میں محبت کی فضا چلے. عہدیدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں, حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن تاریخ جو ہے وہ معاف نہیں کرتی. کیا تاریخ آج تک ایوب خان کو معاف کیا, یحییٰ خان کو معاف کیا, ضیاء الحق کو معاف کیا, یا پرویز مشرف کو معاف کیا؟ جو اس حالات کو معاف کرے گی؟ پرانے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ جو تاریخ پڑھتی ہیں تو انہیں اپنے ملک سے باغی ہو جاتے ہیں, وہ یہ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ نوجوان نسل باغی نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ جو حالات پیدا مودی صاحب نے کیے ہیں اس کا حل تو یہی ہے, عمران خان صاحب کو ریلیز کریں اور جو قومی قیادت ہے اس کے ذمہ لگائیں. وہ جو ہمارے وزراء حضرات پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں اس کا کوئی عوام اثر نہیں لے رہی, جو حقیقت ہے. جب وہی پریس کانفرنس عمران خان صاحب کہیں گے, کریں گے, اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ آئیں اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی دیوار کی طرف, تو یقین جانے خدا کی قسم کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھے. ہماری نا اتفاقی ہمیں لے ڈوبی ہے, اور وہی پریس کانفرنس نواز شریف صاحب سے کروائیں, اور یہی پریس کانفرنس انڈیا کے خلاف, مودی صاحب کے خلاف بلاول سے کروائیں. جب قومی لیڈر سامنے آ کر اپنے ملک کا ساتھ دیتے ہیں تو اخلاقی طور پہ اس ملک کے جو ادارے ان کا مرال بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری عوام ہے. ہمارے جو قومی لیڈر ہیں ان سے پریس کانفرنس کرائیں, انڈیا کو پیغام پہنچائیں کہ ہم اتفاق ہے ہم میں اس موضوع پہ, ہم پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے,
پاکستان ہمارا گھر ہے ہم سب کا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے خون کے آخری قطرے تک. اور یہی پیغام انڈین حکومت کو جانا چاہیے. تو جو بھی اختلافات تھے وہ ہم نے اپنے ختم کر لیے ہیں، اور اب ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان سے محبت. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنی حکومت سے، چاہے وہ فارم 47 والی ہے، آج حالات اختلافات بڑھانے کے نہیں ہیں، محبت کو بڑھانے کے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو ریلیز کریں تاکہ عمران خان صاحب سامنے آئیں اور ایک پاور کے طور پہ وہ عوام کو آرڈر کریں کہ آئیں ہم اپنے اداروں کے ساتھ قدم پہ قدم ملائیں اور اداروں کا ساتھ دیں اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان کی حفاظت کی جائے. اور اس کے لیے عوام کو آخری قطرے تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک جانا چاہیے، نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں، اپنی نااتفاقی کو دنیا میں پیش کریں اور دنیا ہم پہ ہنسے. تو یہ جو ماحول ہے، جو ابھی جنگی ماحول پیدا ہو چکا ہے، فائرنگ بھی شروع ہو چکی ہے، اس میں بھی اس قوم کے اختلافات ختم نہیں ہوئے. تو خدا کے لیے، پاکستان کے لیے ہماری حکومت، ہمارے ادارے اس بات کو سوچیں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام میں ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو فوراً ریلیز کر دیں اور انہیں پارلیمنٹ میں لائیں، انہیں آل پارٹی کانفرنس کی میز پہ لائیں. اور جو آج یہ جو وزیر ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، عوام نہیں سن رہی ہے. عوام اپنے لیڈروں کو سنے گی جب وہ پریس کانفرنس کریں گے، ان سے کروائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. اور آج جو ماحول ہے اختلافات کا، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے تاکہ ہم متحد ہو کر اپنے گھر کی، اپنے ملک کی، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہم کندھے سے کندھا ملائیں. یہ بہترین وقت ہے اس ٹائم کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو قدم بڑھانا پڑے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.